نظر ڈالیں گے عالمی خبرنامے پر۔ یوکرین کے ساتھ جنگ کے بعد روس نے کہا ہے کہ کیف نے مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی ہے، جس کے بعد فوجی کارروائی پوری قوت کے ساتھ دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ روسی صدارتی محل کرملن کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یوکرین نے مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر کے تنازع کو طول دیا ہے، جس کے بعد روسی فوج نے پیش قدمی دوبارہ شروع کر دی ہے۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ متوقع مذاکرات کے پیش نظر پیوٹن نے روس کے مرکزی فوجی دستوں کو پیش قدمی روکنے کے احکامات دیے تھے، چونکہ مذاکرات سے انکار کر دیا گیا، لہٰذا فوجیوں کی پیش قدمی دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ یوکرین کی خاتون رکن پارلیمنٹ نے بھی روسی حملے کے خلاف اسلحہ اٹھا لیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 24 فروری کو روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد سے دارالحکومت کیف کے نواح میں جنگ جاری ہے۔ یوکرینی حکومت نے عوام میں 18,000 مشین گن تقسیم کی ہیں اور اب یوکرینی خواتین بھی میدان میں آ گئی ہیں۔ دوسری طرف یوکرین کی خاتون رکن پارلیمنٹ کیرا رودک نے بھی روسی حملے کے خلاف اسلحہ اٹھا لیا۔ کیرا رودک یوکرینی پارلیمنٹ کی رکن ہے اور جنگ کے دوران عالمی میڈیا پر ملک کا موقف جاندار انداز میں پیش کر رہی ہیں۔ خاتون رکن پارلیمنٹ نے جنگ کی حالت میں ملک نہ چھوڑنے اور وطن کے دفاع کے لیے لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ یوکرین پر حملے کے بعد روس اور مغرب پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ کے امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور یورپی یونین نے روسی صدر پیوٹن اور وزیر خارجہ پر براہ راست پابندیاں لگا دی ہیں۔ جنگ عظیم دوئم کے بعد اب تک کی سب سے بڑی جنگ کے بڑے اثرات امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، یورپی یونین نے روس کے خلاف اقتصادی محاذ کھول دیا ہے۔ روسی اداروں کے بعد براہ راست صدر پیوٹن اور وزیر خارجہ پر اقتصادی پابندیاں لگا دی گئیں۔ امریکہ نے صدر پیوٹن کے امریکہ سفر پر پابندی کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے رد عمل میں کہا ہے کہ پیوٹن اور سرگئی لاروف پر پابندیاں ظاہر کر رہی ہیں کہ مغرب کتنا کمزور ہے۔ اس سے قبل سلامتی کونسل کے اجلاس میں روسی حملے کی امریکی مذمتی قرارداد روس نے ویٹو کر دی ہے۔ قرارداد کے حق میں 11 ممالک نے ووٹ دیا۔ چین، متحدہ عرب امارات، بھارت غیر جانبدار رہے اور ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔